النوع الاول حروف تجر الاسم. تو پہلی نوع، النوع الاول کا مطلب ہے پہلی نوع. حروف وہ حروف ہیں، تجر جو جر دیتے ہیں، الاسم اسم کو. آپ سمجھ گئے ہوں گے حروف جارہ کی بات ہو رہی ہے. اب اس عبارت کی ہمیں نحوی ترکیب کرنی ہے. عبارت کہاں سے آئی ہے وہ دیکھ لیں ایک نظر. یہ آپ کی وہ کتاب ہے شرومیت عامل، اور اس میں النوع الاول ہے، اور اس میں حروف جارہ کا ذکر کیا ہے. یہ جو النوع الاول ہے دراصل یہ کس کی نوع ہے؟ یہ کس کی نوع ہے؟ یہ وہ ہیں جو 13 اقسام آپ کو پچھلی نحوی ترکیب میں بتائی تھی کہ وہ 13 قسم کے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں 13 قسم کے؟ وہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہوتے ہیں سماعیہ. سماعیہ جو عوامل ہوتے ہیں وہ تتنوع السماعیت تقسیم ہوتے ہیں سماعی عوامل منہا ان 100 عوامل میں سے علی ثلاثۃ عشر نوعا 13 قسموں پر. تو یہ 13 قسموں کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں یہ جو النوع الاول ہے پہلی والی، یہ 17 حروف جارہ کی نوع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہی ہم نے اب کرنی ہے نحوی ترکیب. تو کتاب میں جو عبارت لکھی ہے وہ لکھی ہے النوع الاول حروف تجر الاسم فقط. پہلی نوع وہ حروف ہیں جو جر دیتے ہیں اسم کو بس، یعنی وہ بس اسم کو جر دیتے ہیں بس، فقط. تو اب اس کی ہم نے نا اتنی عبارت کی ابھی نحوی ترکیب کرنی ہے. اور فقط اس کی نحوی ترکیب ایک الگ انداز سے ہوتی ہے، معزوف نکلتا ہے. وہ آپ کو پھر اس کے بعد بتائیں گے. یعنی ابھی ہم فقط کی نحوی ترکیب نہیں کریں گے، ہم صرف اتنی نحوی ترکیب کریں گے. اور جب فقط کی نحوی ترکیب الگ سے کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ الگ سے کیوں کی تھی. اس کے بعد کریں گے وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَّةً، اور نام دیا گیا ہے تسمہ، ہے نا، ان کو نام دیا گیا ہے حروفاً جارتن حروف جارہ کا. وہیا، اور یہ 17 حرفن، یہ 17 حروف ہیں. یہ باتیں تو آپ کو پہلے سے پتہ تھی، لیکن یہ باتیں بتانے کے لیے جو عربی میں عبارت لکھی ہے اس عبارت کی کرنی ہے نحوی ترکیب. تو اب آتے ہیں اپنی اس عبارت کو، ہم نے یہاں لکھا تھا. ایک اوور ویو لے لیں. نحوی ترکیب کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جملہ چیک کرتے ہیں جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے. اگر وہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے. تو جیسے کہ یہ ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے، النوع یہ اسم ہے، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس کی آپ نحوی ترکیب کرنے جا رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک جملہ اسمیہ کی ہے نحوی ترکیب، تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. یعنی اس نحوی ترکیب کو کرنے ایک وقت ٹارگٹ آپ کے دماغ میں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مبتدا چاہیے. جب مبتدا آ جائے گا تو پھر چاہیے خبر. تو مبتدا اور خبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ نحوی ترکیب آپ کریں گے. تو جب آپ مبتدا آپ کو چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مبتدا کے بارے میں 3 امپورٹنٹ باتیں وہ پتہ بھی ہونی چاہیے. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس اعراب اس کا رفع ہوتا ہے، یعنی رفعی ہوتا ہے، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے، ایک بات. اور مبتدا وہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے. یہ بات یہ یہاں پر پائی جا رہی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم النوع کو مبتدا بناتے ہیں تو کیا اس اسم اس میں معرفہ کے بعد جو دوسرا کوئی آ رہا ہے لفظ، وہ بھی کیا کوئی اسم ہے اور وہ بھی کیا اس میں معرفہ ہی ہے؟ تو کیونکہ معرفہ اور معرفہ، جب دو اسم آپس میں معرفہ اور معرفہ جمع ہوتے ہیں تو ایک مرکب بنتا ہے، مرکب توصیفی. تو ابھی ہم اس کو مبتدا کیوں کہیں جبکہ النوع اپنے بعد آنے والے اسم سے مل کر کچھ بن رہا ہے؟ تو یہ جب تک آگے تک بنتا چلا جائے گا، اس کو جوڑتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے، مرکب بننے کے بعد بنے گا مبتدا. تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی النوع معرفہ ہے، الاول معرفہ ہے. معرفہ اور معرفہ یہ موصوف صفت بنیں گے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنیں گے؟ مبتدا. مبتدا. اس کے بعد اچھا ہم نے ان دونوں کو پھر حروفن کو نہیں جوڑا کیونکہ یہ نکرہ تھا. ٹھیک ہے، اس لیے نکرہ تھا تو نہیں جوڑا، ایک مبتدا بن گیا. جب یہ حصہ جو اس وقت ہوا ہوا ہے یہ نکرہ، یہ مبتدا بن چکا، تو جملہ اسمیہ میں تو بس 2 ہی جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر. خبر. تو اس کا مطلب ہے خبر. کہ اس پورے کے بعد جتنا بھی حصہ ہے
حروف تجر الاسما، یہ سارا کا سارا مل ملا کر کیا بنے گا؟ خبر خبر خبر. اور اینڈ یہ ہوگا کہ مبتدا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. آ- جوڑنا ہے. النوع کو الاول سے جوڑ دیا ہے، مبتدا بن گیا ہے. اب جو جوڑنے کے لیے باقی ہے وہ تین چیزیں ہیں. ایک حروفن ہے، ایک تجرو ہے، ایک اسما ہے. ان تینوں کو کیسے جوڑا جائے گا یہ اب آپ ترکیب میں دیکھیں گے. کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ حروفن یہ کیا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. یہ تجرو یہ کیا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. الاسما یہ کیا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. جب یہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم جب کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حروفن یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. اچھا اسم ہے تو کون سا والا؟ ایک اسم ہوتا ہے نکرہ، ایک نکرا ہوتا ہے معرفہ. تو یہ نکرہ ہے. اس کے بعد چلو ہم نے ایک طرف نوٹ کر کے رکھ لیا کہ بھئی یہ جو اسم ہے نکرہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہاں پہ تجرو پہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ فیل یہ ایک فیل فعل ہے. جب یہ فعل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے فعل کا ایک فائل بھی ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے. تو فعل کے بعد الاسما ہے، میم پہ زبر ہے، منصوب ہے، مرفوع نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الاسما اس کا فائل نہیں ہے. تو جب کسی فعل کے بعد اس کا فائل نہیں آ رہا لکھا ہوا ہوتا تو اسی فعل کے اندر یا زمین کوئی فائل ضمیر ضمیر ہوتی ہے آتی ہے ضمیر جو مستتر ہوتی ہے، اور وہ اس کا جی کیا بنتی ہے؟ فائل فائل بنتی فائل ہے. تو تجرو یہ ایک فعل ہو گیا فائل اور بنتی فائل اس کے اندر ہی ہے. تو دو چیزیں آ گئیں، ایک ایک تو آ گیا فعل، اس کے بعد اس کے اندر آ گیا کیا؟ فائل فائل. اور اس یہ کے بعد یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی مفعول مفعول بھی بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں مل کر ایک جملہ فعلیہ بن جائیں گے. سمجھ آیا؟ جی سر جملہ فعلیہ سے پہلے ہے حروفن، اور یہ ایک اس میں نکرہ ہے. تو ہم وہ قاعدہ ہم یاد کریں گے کہ جب اس میں نکرہ داخل ہوتا ہے کسی جملے کے اوپر، ایک بات سنیں کیسے کہا. جب اس میں نکرہ داخل ہوتا ہے کسی جملے کے اوپر، یعنی کسی جملے سے پہلے ایک کوئی اس میں نکرہ ہوتا ہے، اس انداز میں کہیں، جس بھی انداز میں کہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کہیں کہ نکرہ پلس جملہ، اس طرح سے کہہ لیں. تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو اس میں نکرہ ہے وہ بنتا ہے موصوف، اور اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ صفت صفت بنتا ہے. تو پھر یہ موصوف، یہ ایک اسم، اور اس کے بعد آنے والا جملہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی مرکب توصیفی ہو کر کیا بنیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے پیچھے کیا ہے. پیچھے ہے مبتدا، تو یہ کیا بنیں گے؟ خبر خبر. خبر تو اب اس کی نحوی ترکیب اسی طرح سے جیسے ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتائی ہے، اب آپ لوگ مجھے لکھوانا شروع کریں. یا میں نے اس کو لکھ لیا ہے. تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھنا ہے؟ النوع یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہوں. بولتے جائیں میں لکھتے جاتا ہوں. صفت اب موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی جس جس کو پتا ہے وہ بتاتا جائے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ ہو کر مبتدا ہو کر مبتدا مبتدا چلو مبتدا آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد حروفن ہے. حروف اس میں نکرہ نہیں یہ ہے تو اس میں نکرہ، لیکن ترکیب میں یہ کیا بنے گا؟ موصوف ہاں. موصوف فرض کریں کہ میں ابھی فی الحال یوں کر لیتا ہوں نا کہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ، یہ لو کوشچن مارک لگا کے چھوڑ دیا، حروف کو لکھ دیا، اور یہ کیا بن رہا ہے یہ ابھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک اب ہے کرتے ہیں تجرو. یہ یہ فعل ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا پہلے میں ان لوگوں کے فونٹس صحیح کر دوں.
और अल इस्मा के लिए भी मैं जगह बना के रख ही दूं। ठीक है। हुरूफुन को छोड़ दिया है, बाद में करते हैं। तजुर्रु का कर लेते हैं पहले। इसके हरूफ असलिया जीम रा रा हैं। बाब नसरा यंसुरु से जरारा यजरुरु, और यजरुरु से यजुर्रु, यजुर्रानी, यजुर्रुना। फिर सीगा वाहिद मुन्नस गायब आएगा, तजुर्रु। तजुर्रु। तो हम यहाँ तरकीब में लिखेंगे कि ये फ़ेल मुदारे है, और फ़ेल मुदारे के साथ ये भी लिख दिया करें कि मुस्बत है और मारूफ है। एक बात। फिर इसमें फ़ाइल अगर है तो वो बता दें। नहीं, सीगा वा, सीगा बताएं पहले। सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। हिया हाँ। जमीर हाँ, तो सीगा वाहिद अफा मुअन्नस गायब की अपनी एक पर्टिकुलर ज़मीर होती है, वो होती है हिया। हिया ज़मीर मुस्ततिर इसका फाइल। इसका फाइल। इसका फ़ाइल। हाँ, एक बात है, और वो ये है कि ये एक गायब की ज़मीर है, और गायब की ज़मीर कहीं ना कहीं किसी इस्म से लिंक हो रही होती है। यानी ये किसी तरफ रुजू कर रही होती है। यानी ये राजे बसूवे उस इस्म का नाम आपको बताना होगा। सही बताएंगे तो सही तर्जमा आएगा, गलत बताएंगे तो तर्जमा गलत होगा। ठीक है। हम इसको कर रहे हैं कि राजे बसूवे हुरूफुन। रूप पे जा रहा। ठीक है। हम्म, अच्छा, फाइल भी फेल हो गया, फाइल हो गया। अब ये जो है ना अल इस्मा, ये बनेगा क्या, बनेगा? मफूल बिही। और भी। हाँ, मफूले भी बना दिया। तो गौर करने की बात है, और वो ये है कि एक तो आया आपके पास फेल, जरा नोट के आप तवज्जो दें। फिर आया उसका फाइल, और एक आपके पास आ गया क्या? मफूल बिही। हाँ। तो हम इसको पहले जुमला बनाते हैं, यानी हम यूं लिखते हैं कि फेल ने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया। जुमला फेल या खबरिया होकर, अब मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। सही है। तो अब मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ छोड़ दिया था, एक यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हैं। ठीक है। ये हुरूफुन है, इस ये क्या बन रहा है ये बताना है मौत। अभी। और ये है जुमला फेलिया खबरिया है, तो ये क्या बन रहा है ये हमें बताना है। तो ये बताते वक्त हमारा जो कायदा है, वो कायदा ये है कि जो अभी बताया था ना, कि नकरा नकिरा, प्लस। नकिरा प्लस जुमला, ऐसे बता दिया था, तो वो मौसूफ सिफत होते हैं। यूं बताया था कि जब कोई इसमें नकिरा दाखिल होता है किसी जुमले के ऊपर, तो वो इसम मौसूफ बनता है, और वो जुमला सिफत। सिर्फ। सिफत बनता है। तो बस ठीक है, उसी के मुताबिक इसको बना दें अब। और इस जुमले को क्या बना दें? सिर्फ। सिफत। ठीक है, सिफ्त नहीं होता, सिफत होता है। ठीक है। मौसूफ आ गया और सिफत आ गया। ये मौसूफ आया, देखें, और ये आई उसकी सिफत, आपने देखा। तो बस मौसूफ अपनी सिफत से मिलेगा। मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर खबर। मुरक्कब तौसीफी खबर। होकर खबर। मतलब होकर खबर। हम्म। अब मैं अगर फर्ज करो समझने वालों के लिए, मैं लगा दूं क्वेश्चन मार्क, कि भाई बताएं, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर क्या बनेगा।
تو وہ اس طرح سے چیک کریں گے کہ بیٹا وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تھا وہ موصوف حروفن اور تجر الاسما یہ تھا صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب اس نے کیا بننا ہے، پیچھے کے حساب سے بننا ہے۔ پیچھے ہے النوع الاول، یہ جو النوع الاول ہے یہ فائنلی کیا بنا ہوا ہے؟ مبتدا مبتدا، اور مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر خبر۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ حروف موصوف اور یہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا؟ خبر بنے خبر۔ ٹھیک ہے، اب ایک مبتدا یہ رہا اور خبر یہ رہی، کیا لکھیں گے؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر مل کر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، اب کریں گے اس کا ترجمہ، تھوڑی سی جگہ بناتے ہیں۔ النوع اور الاول کو ایک ہی لائن میں کر دیا نا، اب یہاں پہ اس کا کریں گے ترجمہ۔ تو ترجمہ پہلے مبتدا کا ہوتا ہے، اس کے بعد خبر ہاں، آپ کا مبتدا جو ہے یہ ہے نا آپ کا مبتدا، دراصل وہ مبتدا بننے سے پہلے کیا تھا؟ مرکب توصیفی مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں، موصوف صفت، تو الٹا ترجمہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، النوع یہ موصوف ہے، الاول یہ صفت ہے، تو اس کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے صفت کا اور بعد میں موصوف کا موصوف ہوتا ہے۔ تو الاول کا مطلب ہے پہلی، اور نو کا مطلب نو، نو ہاں، یا قسم۔ تو ہم کہیں گے ترجمے میں لکھیں گے، مبتدا کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، پہلی نو، یہ ہو گیا مبتدا کا ترجمہ۔ اب کرنا ہے خبر کا ترجمہ۔ تو خبر جو ہے نا دراصل یہ ہے، یہ بھی موصوف صفت ہے، لیکن یہ الگ طرح کا موصوف صفت ہے، اس طرح کہ ایک تو موصوف یہ ایک اکیلا لفظ ہے، اور وہ جو صفت ہے وہ پورا جملہ ہے نا، موصوف صفت۔ اس کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو پہلے ایک چیز ذہن رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا جملہ ہے، ابھی آپ اس کو موصوف صفت بنایا آپ نے، تو جب کبھی بھی صفت جملہ ہو، یعنی کوئی جملہ اگر کبھی صفت بن رہا ہو، بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے یہاں پہ؟ جی ایک یہ تجر الاسما، یہ ایک جملہ ہے، بن رہا کیا ہے یہ؟ جملہ فعلیہ قبلیہ کوئی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن رہا کیا ہے؟ صفت۔ صفت ہاں، یہ لکھا نا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت۔ تو جب کبھی کوئی جملہ صفت بنے تو ایک کام کی بات ہوتی ہے، اور وہ کام کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اب یہ جو تجرو ہے نا، یہ صیغہ واحد مونث غائب کا صیغہ تھا، تو اس میں یہ ایک ضمیر تھی، ہیا ضمیر، جو اپنے اس کے موصوف کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اور ہے یہ جو لکھا ہے حروف، یہ صیغہ کون سا ہے؟ حروف، یہ حرف کی جمع ہے حروف، سمجھ آیا؟ اچھا ہاں، حرف کی جمع ہے، اور وہ بھی مذکر، م- لیکن جمع جمع مذکر ہے اور غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی یہ ہے جمع مذکر۔ تو اور یہ جو ہیا ہے یہ مونس ہے، صیغہ واحد مونس ہے، تو صیغہ واحد مونس جمع مذکر غیر عاقل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مطابقت ہو گئی۔ ترجمہ کرتے وقت، موصوف صفت کا ترجمہ کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں، وہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ پہلے تو بغیر اس کے لکھتے ہیں، موصوف کا پہلے ترجمہ کریں گے حروف، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو صفت آ رہی ہے وہ ایک جملہ ہے، بعد میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو جو جملہ ہے نا اس کا اس طرح ترجمہ ہوگا کہ چونکہ وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مفعول بھی کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
पता है ना ये जो बातें आपको? जी सर। देखें मैं बताता हूँ। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। पहले फाइल का तर्जमा करेंगे, उसके बाद मफूल बिही का तर्जमा करेंगे, उसके बाद आखिर में किसका करेंगे? फेल का तर्जमा करेंगे। ठीक है, ये तरतीब बता दी है मैंने आपको। तो ये जो तजुर्रुल इस्मा है, ये इसका फाइल कहाँ है? यहाँ फाइल का तर्जमा लिखना है मुझे। ये की थी नाहवी तरकीब। या ज़मीर हाँ मुस्ततिर का फाइल। हाँ, हिया को, हाँ हिया वो होता है ना। जी। हाँ वो, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि अभी इसमें तब्दीली करनी है। वो मफूल बिही क्या है? इस्म। ये लिखा है, देखो नजर आ रहा है। हाँ, इसम। मफूल बिही का जब तर्जमा करते हैं तो उसके आखिर में उर्दू का जो तर्जमा आता है ना इसका, उसके आखिर में लगाते हैं को। को। तो इस्म को। को, ये हुआ। अब फेल का तर्जमा करना है। फेल तो था तजुर्रु। तजुर्रु का मतलब था जर देते जड़। हैं। क्या देते हैं? जड़ देते हैं। हाँ, तो ये लिख रहा हूँ, जर देते हैं। ये एक तरतीब है, इस तरतीब के मुताबिक लिखा है। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तर्जमा बना है ना, ये उस पूरे मुरक्कबे तौसीफी होकर जो खबर बना था उसका तर्जमा है। अब देखें, मुरक्कबे तौसीफी का तर्जमा है। अब इस ब्रैकेट्स वगैरह को हटाते हैं। अब जो बात लिखी भी आ रही है, वो लिखी भी आ रही है, मुब्तदा और खबर। पहली 9 हरूफ वो इस्म को जर देते हैं। सही है। यहाँ पे करना क्या होता है? यहाँ पे ये करना होता है कि जब आप नकिरा किसी जुमले पे दाखिल हो रहा था और वो जुमला बन रहा था सिफत, और उस जुमले के अंदर वो ज़मीर भी थी, और उस ज़मीर को आपने रुजू भी करवाया है, राजे बसूए हरूफ करवाया है, तो आप क्या करेंगे? इसको कर देंगे जो, इस वो को क्या कर देंगे? जो। और वो वाली जो है ज़मीर वो यहाँ पर आएगी। पहली 9 वो हरूफ, उसको जो करना था, जो इसम को जर देते हैं। पहली 9 वो हरूफ जो इसम को जर देते हैं, ये। हम्म। और और करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि पहली 9 वो हरूफ हैं जो इसम को जर देते हैं। मुरक्कब तौसीफी के सबक में ये वाली बात बताई थी, वो और जो। इसमें मौसूल का तर्जमा जिस तरह से मौसूल से लेकर किया जाता था, आप इसको याद करिएगा। चले, अब हमें आगे किस तरकीब का करना है, वो जो जुमला था वो देखते हैं।